السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لفظی ترجمہ اور مختصر تشریح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام لهم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا۔ ام لهم نصیب من الملک، کیا ان کے لیے کچھ حصہ ہے بادشاہی میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں ان کو کچھ اختیار ہے۔ یہ اہل کتاب کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے، اور بالخصوص یہودی مراد ہے کہ ان کے بارے میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں کچھ بھی اختیار نہیں ہے۔ ام لہم، کیا ہے ان کے لیے، نصیب، کچھ حصہ، من الملک، بادشاہی میں سے، کہ یہ جل رہے ہیں کہ آخری نبی ہماری قوم میں سے کیوں نہیں آیا۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں کچھ بھی اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا، نبوت و رسالت کے لیے اسے آخری نبی بنایا، رحمت للعالمین بنایا، امام الانبیاء بنایا۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی چاہت سے ایسا بنایا، ان کو اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں کچھ بھی اختیار نہیں ہے۔ یہ کیوں جل رہے ہیں؟ اگر ان کو کچھ اختیار ہوتا تو لوگوں کو تل برابر بھی کچھ نہ دیتے۔ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تب تو وہ نہیں دیتے لوگوں کو تل برابر بھی۔ تل نقیرہ، نقیر کیا ہے؟ وہ داغ ہے جو کھجور کی گٹھلی کے اوپر ہوتا ہے، کالا ہلکا سا داغ، لوگ اس کو توجہ بھی نہیں دیتے۔ اتنی بھی چیز کسی کو نہ دیتے اپنی بخیلی سے، اپنی کنجوسی سے اور اپنی حسد سے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسانات پر جل رہے ہیں۔ فرمایا، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے اس پر جو اللہ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل سے، یعنی یا ان کو اس بات پر حسد ہے کہ اللہ نے لوگوں پر کیوں اپنا فضل فرمایا، اور بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اس کو نبوت و رسالت کے لیے منتخب فرما کر اپنا آخری نبی بنایا، امام الانبیاء بنایا، رحمت للعالمین بنایا۔ اب یہ اس بات پر حسد کر رہے ہیں۔ فرمایا، فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تحقیق ہم نے دی تھی آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت، اور آل ابراہیم میں بالخصوص بنی اسرائیل کا یہاں ذکر ہے کہ ان پر بھی کتاب نازل ہوئی، ایسے نبی ان میں آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے انبیاء کہ جن پر کتاب نازل ہوئی، انہیں حکمت عطا ہوئی۔ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور ہم نے دی ان کو بادشاہی بہت بڑی۔ اور یہ لوگ تو ان انبیاء کو بھی صحیح طرح نہیں مانتے جو پہلے گزرے ہیں، جو بنی اسرائیل میں سے تھے، ان کو بھی صحیح نہیں مانتے، کیونکہ ان کو اگر صحیح طور پر مانتے ہوتے تو تمام انبیاء علیہم السلام نے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی آئیں گے، اس پر آخری کتاب نازل ہوگی، قرآن مجید، اس پر ایمان لانا ہے۔ تو یہ تو اپنے انبیاء کو بھی نہیں مانتے۔ فرمایا، فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، چنانچہ بعض ان میں سے وہ ہیں جو ایمان لائے ہیں اس پر، یعنی آخری نبی پر ایمان لے آئے، ان میں سے بعض ایسے ہیں، انتہائی کم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو رکے ہیں اس سے، اس پر ایمان لانے سے رک گئے ہیں، منع ہوئے ہیں، اور یہ ان میں اکثر لوگ ہیں، خود بھی منع ہوئے ہیں، دوسروں کو بھی منع کر رہے ہیں ایمان لانے سے، کفر اور شرک کی طرف دعوت دینے والے بن گئے اور ایمان سے لوگوں کو روک رہے ہیں۔ فرمایا، وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور کافی ہے جہنم کی آگ دہکتی ہوئی، بڑکتی ہوئی، یعنی ایسے کافروں کے لیے جہنم کی بڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اے کافروں، کفر سے باز آ جاؤ، باز نہیں آتے، منع نہیں ہوتے، ایمان قبول نہیں کرتے، تو کافروں کے لیے تو جہنم کی آگ کی سزا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائیں، اور اللہ تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے بچائیں، ہمارے ایمانوں کو سلامت فرمائیں۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔